بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، کل والے سبق میں ہم نے قرآن پاک کے نزول کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک کا نزول 2 مرتبہ ہوا تھا۔ پہلا نزول حضرت ابن عباس کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا۔ بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ بعض علماء مثلاً علامہ ابو شامہ نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود تھا اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ زرقانی نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ حضور کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 اور جگہ پر بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ واللہ اعلم۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے، اسی کو صحیح علم ہے کہ اس کی اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی، اور ہمیں ان کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ پہلا نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ دوسرا نزول، اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کا دوسرا نزول تدریجی طریقے سے ہوا۔ تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ تدریجاً نازل ہونا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ اگر تم اللہ پر اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں مدرجہ ذیل باتیں تو خود قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کی ابتدا رمضان کے مہینہ میں ہوئی۔ نمبر 2 جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی۔ نمبر 3 یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا تھا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، صحیح قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا واقعہ بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، تنہائی میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات آپ کو کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر فرشتے نے کہا پڑھو، 3 دفعہ یہی بات ہوئی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا، اپنے ساتھ لگایا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ زور سے بھینچا، یعنی زور سے اپنے ساتھ لگایا، مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے 3ری مرتبہ پھر پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یعنی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب پروردگار تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر کی طرف چلے تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑایا یہاں تک کہ آپ سے خوف جاتا رہا۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانہ کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ فطرت وحی کا زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کوئی بھی وحی، کوئی بھی پیغام اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ اس کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال بعد وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ اس لیے جمہور علماء کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو آپ پر نازل ہوئی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ ان کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن اس سلسلے میں 3 اقوال اور بھی ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ کی ایک روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اس بنا پر بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مدثر اور سورۃ العلق سے مقدم ہے، یعنی سورۃ العلق سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس مغالطے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت بخاری کی کتاب التفسیر میں حضرت جابر کی روایت مختصر ہے اور اس میں 2 جملے نقل کیے گئے ہیں۔ یہی روایت امام ظاہری کی سند سے بخاری میں بھی باب بدء الوحی میں نقل کی ہے۔ اس میں حضرت جابر نے سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ، پس اچانک میں نے دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار ہرا میں آیا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی ہی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال کے بعد بھی اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اس سے صاف واضح کہ غار ہرا میں سورۃ اقرا کی سورۃ العلق کی آیات نازل ہو چکی تھی، سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی۔ البتہ یہ کہنا درست ہے فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورۃ مدثر کی ہی ہیں۔ لہٰذا جن روایات میں حضرت جابر سے یہ منقول ہے کہ پہلے نازل ہونے والی وحی یا ایھا المدثر ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ فطرت کے زمانہ کے بعد پہلی وحی یہ تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، کیونکہ سورت اقرا پوری ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی۔ یعنی فطرت وحی کا جو زمانہ تھا اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورت مدثر تھی اور یہ سورت مکمل نازل ہوئی۔ اس لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی وحی ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ فطرت وحی کا جو زمانہ تھا اس کے بعد جو پہلی وحی تھی وہ سورہ مدثر تھی اور یہ پوری سورت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 2، امام بہقی نے دلال النبوہ میں حضرت عمر ابن حبیل رضی اللہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے حضرت خدیجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی خلوت میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب میں خلوت میں پہنچا تو اس نے کہا یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ اس روایت کی بنا پر علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت فاتحہ ہے، بلکہ اسی کو انہوں نے اکثر مفسرین کا قول بھی قرار دے دیا، لیکن حافظ ابن حجر نے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ زمخشری کا یہ کہنا درست نہیں، سورہ فاتحہ کو پہلی وحی قرار دینے والے بہت کم ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ سورت اقرا سورت الگ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جہاں تک بہقی کی مذکورہ روایات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خود امام بہقی نے یہ لکھا کہ اگر یہ روایت
درست ہو تو یہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ سورت اقرا اور سورت مدثر کے نزول کے بعد کا ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ خیال بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے سورۃ فاتحہ بعض دوسری آیات کی طرح 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ سورت علق کے نزول سے پہلے اور دوسری بار اس کے بعد۔ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا سورۃ فاتحہ کا نزول پہلی بار قرآنیت کی صدق کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک فرشتے نے آپ کو یہ سورت سنا دی تھی، بعد میں اپنے وقت پر باقاعدہ قرآن کے جز کی حیثیت میں نازل ہوئی۔ بہرکیف ان تین روایات کو چھوڑ کر باقی اکثر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ سورت علق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ علامہ سیوطی نے اس کی تائید میں بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ سبق کا خلاصہ یہ کہ مختلف علماء کے اقوال ہیں کہ پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، تو اکثر کیا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی، پھر فطرت وحی کا جو زمانہ تھا اس کے بعد سورہ مدثر ایک ساتھ گٹھی نازل ہوئی، لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سورت علق پہلی نازل ہونے والی وحی ہے۔ تو آپ نے بیٹا یہ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے بارے میں مزید آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔